کیا پٹھان یہودی ہیں؟ کیا پٹھان اور افغان ایک ہی قوم ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ پٹھان پوری دنیا میں اپنی غیرت، بہادری اور وفا کے لیے مشہور ہے؟ آپ کے ان سارے سوالوں کے جواب آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں مل جائے گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو پشتون قوم کے بارے میں ایک ایسا حیران کن فیکٹ بتاؤں گا جو 99% پشتون خود بھی نہیں جانتے۔ ایک ایسا سچ جو موت کے منہ میں کھڑے دشمن کو بھی ایک سیکنڈ میں سگا بھائی بنا دیتا ہے۔ لیکن اس حیران کن سچ تک پہنچنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے صفحوں میں اس بہادر اور نڈر قوم کی داستان کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے پٹھان قوم کی اصلیت اور اس نام کے بارے میں جو صدیوں سے ان کے ساتھ جڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، تاریخ کے مطابق افغان قوم کو پٹھان اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام افغان تھا اور انہیں جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے والد محترم حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ جنات کو حکم دے کہ وہ انہیں جنات کی زبان سکھائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا، اور وہی زبان بعد میں پشتو کہلائی۔ پٹھان قوم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور خاص طور پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اس لحاظ سے پٹھان بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ انگریز مورخین نے لکھا ہے کہ پٹھان قوم الجزائر کے ایک علاقے میں رہتی تھی۔ الجزائر کے لوگ خود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ افغان قوم انہی میں سے نکلی ہے۔ جب البانیہ کے لوگ الجزائر سے ہندوستان کی طرف چلے گئے تو بعد میں افغان کہلائے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بہت مشکلات اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہوئے۔ جب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو لوگ جوق در جوق مسلمان ہونے لگے۔ اس وقت پٹھان قوم کے سردار، جن کا نام قیس عبدالرشید تھا، اپنے پورے خاندان کے ساتھ حاضر ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں جتنے بھی پٹھان ہیں وہ سب مسلمان ہیں، اور پٹھان وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں پایا جاتا۔ آج بھی اگر کسی پٹھان سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پٹھان، تو وہ فوراً جواب دیں گے کہ میں 5000 سال سے پٹھان ہوں اور 1400 سال پہلے سے مسلمان ہوں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب یہی ہے کہ یہ تاریخی، لسانی اور نسبی روایات کا مجموعہ ہے، اور تاریخ کا سب سے اہم واقعہ جب کافروں نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان تشریف لے گئے اور افغان سردار قیس عبدالرشید کو سرکار دو عالم کا پیغام پہنچایا۔ قیس عبدالرشید نے فوراً جواب دیا اور اپنی قیادت میں ایک لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا۔ شام کے وقت صحابہ کرام نے خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کا قتل عام شروع کر دیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی میں ایک لفظ بولا، بتان۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سخت ترین لکڑی جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جسے سمندر کا پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ بتان جب برصغیر میں پہنچا تو بتان سے پٹھان ہو گیا۔ اگر تاریخ کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان کہتے ہیں۔ یہ قوم پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم کے طور پر جانی جاتی ہے۔ افغانستان، پاکستان اور ہندوستان میں یہ قوم کثیر تعداد میں آباد ہے۔ دنیا میں پشتون اپنی غیرت اور وفا کے نام سے مشہور ہے۔ لفظ پشتون کا مطلب ہے غیرت و وفا والا اور اپنی عزت اور دین پر مر مٹنے والا۔ پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بے بہا حصہ لیا۔ اب مختلف مورخین کی رائے الگ الگ ہے۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قیس عبدالرشید کی اولاد ہے، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک گمگشتہ قبیلے سے ہے۔ خود قیس عبدالرشید کی اولاد ماننے والوں کا مزید کہنا ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید نے اپنی صاحبزادی کا نکاح قیس عبدالرشید کے معزز بھائی سے کرا دیا تھا۔ جب افغانی لشکر نے مکہ میں کافروں کا خاتمہ کیا، وہ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اپنے وطن واپس آ گئے۔ پھر انہوں نے اپنی بقیہ زندگی اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں صرف کر دی۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبد الرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت علیہ السلام کی 37ویں پشت سے تھا۔ اس طرح دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ اور سب سے عجوبہ خیز بات تو یہ ہے کہ ان میں یوسف زئی حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے، داؤد خیل حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، موسیٰ خیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے اور سلیمان خیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ افغانوں اور پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے بھی ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل علم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے قوموں سے اتنی جلدی مرعوب نہیں ہوتی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور وصف عربوں کے اندر زمانے جاہلیت میں نظر نہیں آتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کے بے شمار چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہے۔ اپنے قوم کو دنیا کا بہترین قوم تصور کرنا، مذہبی طور پر سخت ہونا اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے۔ اس کے علاوہ وہ کئی رسم و رواج بھی سیم رکھتے ہیں۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ پشتونوں کا یہودی نسل سے ہونا قابل فخر بات سمجھا جاتا ہے، نہ کہ باعث ذلت کی بات؟ کیونکہ یہودی نسل سے ہونا شاید تب اس قوم کے لیے باعث ذلت ہوتا جب وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کی نشانی ہے کہ یہودی نسل ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، کیونکہ یہی وہ آخری نبی ہے جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور ہیں، اور جن کی وجہ سے اہل کتاب خود اس امید پر تھے کہ کسی وقت یہ نبی آئیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ یاد رکھیں کہ بات صرف یہ نہیں کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا یا نہیں، اصل بات یہ ہے بنی اسرائیل کی طرف سے رسول اللہ کی نبوت کا جو انکار ہوا وہ دلیل پر مبنی نہیں تھا، بلکہ یہ انکار نسل منافرت، حسد اور عنایت پر مبنی تھا۔ یہ لوگ دل سے ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، چاہے دلیل کتنی ہی واضح کیوں نہ ہو۔ تو یہ بات پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کے سپاہی بھی۔ ایک طرف وہ اس امت سے تعلق رکھتے ہیں جو پہلے زمانے کے نبیوں پر ایمان رکھتے تھے، دوسری طرف انہوں نے اللہ کے آخری نبی کی دعوت کو سب سے پہلے لبیک کہا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں پشتون قوم کے اس حیران کن فیکٹ کا جو زیادہ تر پشتون خود بھی نہیں جانتے۔ پشتونوں کے غیر تحریری قانون پشتونوالی میں ایک اصول ہے جسے ناناواتی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے معافی مانگنا یا پناہ دینا۔ اب میں اسے آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ فار ایگزامپل، دو قبیلے یا دو بندوں کے درمیان نسلوں پرانی دشمنی ہو جس میں درجنوں افراد ختم ہو چکے ہو اور دشمن کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہو، تو وہ معافی مانگنے کے لیے ایک آخری طریقہ اپناتا ہے۔ وہ دشمن اکیلا پٹھان کے گھر کی خواتین یعنی ماں، بہن یا بیٹی کے پاس جاتا ہے اور ان کے سامنے جولی پھیلا کر پناہ مانگتا ہے۔ پشتون کلچر میں عورت کا مقام اتنا مقدس ہے کہ جب وہ خواتین اپنے مردوں سے اس دشمن کی جان کی بھیک مانگتی ہیں تو پٹھان مرد اپنی انا، اپنے غصہ اور اپنے سگے بھائی کا خون بھی معاف کر دیتے ہیں۔ وہ دشمنی وہیں پر دفن ہو جاتی ہے اور وہ کل کا قاتل آج سے اس گھر کا مہمان بن جاتا ہے۔ دنیا پٹھانوں کو صرف جنگ اور غصے کے لیے جانتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت کی عزت اور معافی کا یہ جذبہ پٹھان قوم کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بناتی ہے۔ اگر آپ کو یہ فیکٹ پسند آیا تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے رہیں، اور اپنے ان پشتون دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں ابھی تک پشتون قوم کی تاریخ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ Thanks for watching.